میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ کرغزستان کے صدر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور سال 2005 کے بعد تقریباً 20 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 20 سال کے بعد کرغزستان کے صدر کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے۔ جون میں پاکستان اور کرغزستان کے بیچ جو باہمی تجارت ہے اس کو $100 ملین تک پہنچانے پر اتفاق ہوا تھا۔ اس دورے میں اہم جو مفاہمت کی یادداشتیں ہیں اور معاہدے ہیں ان پر بھی دستخط ہونے ہیں۔ بہرحال کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ، اس بارے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جو سعودی عرب کی رائل لینڈ فورسز ہیں اس کے سربراہ جنرل فہد بن سعود الجوہانی وہ پاکستان پہنچے۔ انہوں نے GHQ کا دورہ کیا، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور جو باہمی دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون ہے اس کو مزید تقویت دینے اور بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ان کی بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو اختیارات ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کے پاس ہیں، وہ نئے ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن اور رہنما ہیں ان کے اس پہ ریزرویشن بھی ہیں۔ بہرحال ایک ٹیکنوکریٹ ورسز دیرینہ کارکن، یہ ایک اختلاف سامنے آ رہا ہے۔ اس فیصلے کا پاکستان تحریک انصاف کو ان حالات میں فائدہ کیا ہونا ہے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ دوسری جانب جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ تھی اس میں شرکت کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی اب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، وضاحتیں پیش کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ نامزدگیاں پارلیمانی پارٹی کی طرف سے تھیں اور اس کے بعد انہوں نے NSW میں شرکت کی ہے۔ افسوسناک واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آیا، دھماکہ ہوا، 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ آج وزیر اعلیٰ KPK افریدی نے جو سول سرونٹس اور پولیس ہے ان کے دربار سے بھی خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم لڑتے رہیں گے اور ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے، اور جو ٹیکنالوجی اور بنیادی وسائل چاہیے سیکیورٹی اداروں کو بالخصوص پولیس کو، وہ ان کو ہر صورت فراہم کیے جائیں گے۔ فیصل واؤڈا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ٹھان لیا ہے تو دوسری طرف بھی گورنر راج کی ٹھان لی گئی ہے۔ کیا گورنر راج KPK میں واقعتاً ایک اپروچ ہے یا اٹ ڈیپینڈز اپون دی کنڈکٹ آف CM آف KPK؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، جو ایک تو کرغزستان کے صدر پاکستان میں ہیں، دوسرا جو GHQ میں ملاقات ہوئی ہے ڈیفینیٹلی انتہائی اہم ہے۔ یہ دونوں پیش رفت آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب اور پاکستان کا، اس کے بعد یہ ملاقات، اس کی اہمیت کیا ہے؟ عباس صاحب، یہ دورے جو ہوتے ہیں اس طرح کے یہ ایک خیر سگالی کے دورے ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی بہت زیادہ توقع یہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دوست ممالک کے دورے اگر تو پہلے سے اعلانیہ ایجنڈے کے تحت ہوں تو اس کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، اور اگر روٹین میں ہوں تو پھر اس کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ جہاں تک کرغیز والا معاملہ ہے اس کا تو آپ کو علم ہے کہ $100 ملین کی ایک بات چل رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرغزستان کو کیا دے سکتا ہے اور کرغزستان سے ہم کیا لے سکتے ہیں اور کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ حکومت پاکستان نے بھی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج اچانک صدر پہنچے ہیں تو پتہ چلا ہے پاکستان کے عوام کو اور میڈیا کو کہ جی وہ صدر پہنچ گئے ہیں۔ کوئی ہمیں تیاری کل پرسوں ترسوں نظر نہیں آتی تھی کسی بھی سطح پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک روٹین کا دورہ ہے، لیکن روٹین کا دورہ جو بھی ہو بہرحال دو ممالک کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، اور اگر دونوں ممالک معاشی حوالے سے کوئی ایک دوسرے کو دینے کی پوزیشن میں ہیں تو اس کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ پاکستان اس وقت معاشی حوالے سے جن مسائل کا یا مشکلات کا شکار ہے، اس کی وجہ سے ہر دوست ملک جس سے ہم کوئی تجارت میں پیش رفت کر سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی میں، کسی معاشی حوالے سے مشترکہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، کوئی حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں،
تو وہ خوش آئند بات ہے جی. تو اس لیے جب تک حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ واضح طور پر نہیں بتایا جاتا کہ ہم کیا دینے کی پوزیشن میں ہیں, ہم کیا آفر کر سکتے ہیں کرغیزیہ کو, اور وہ ہمیں کیا آفر کر رہے ہیں. جی. آپ کو علم ہے کہ کرغیزیہ میں میڈیکل کی تعلیم جو ہے اس کا ایک معیار ہے اور اس میں بہت سارے مواقع ہیں اور ہمارے ہاں طالب علم جاتے ہیں. تو موجودہ حالات میں اگر وہاں ہمارے لیے دروازے کھلتے ہیں, مزید اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جی. تیل اور گیس کے حوالے سے تو جناب خرم دستگیر صاحب کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہماری کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں یا ہم کتنا فوائد سمیٹ سکتے ہیں. آئی ٹی کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں, ہم کس طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی ایریاز ہیں جو ہمارے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال ہے پہلے اگر لیکن میں پولیٹیکل بات تھوڑی کر لیں خرم صاحب سے. ارشاد صاحب. خرم صاحب ٹھیک ہے. خرم صاحب, اسپیکر ایاز صادق صاحب نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی. گزشتہ روز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ان کی ملاقات بھی ہو گئی. ایک ٹی وی اینکر نے, ہماری کولیگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں. یہ مذاکرات کی دعوت اور یہ ملاقات ہو جانا کیا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ جی, قیاس آرائیاں چلتی رہیں گی, لیکن مذاکرات کی دعوت تو بہت عرصے سے میز پر پڑی ہے, جس کا اعادہ اسپیکر ایاز صادق بار بار کرتے رہتے ہیں. وہ کل بھی موجود تھی ان کے دعوت سے پہلے, آج بھی موجود ہے. لیکن دعوت پاکستان کے عوام کی فلاح اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بارے میں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ صرف چونکہ پی ٹی آئی کا پاکستان کی گورننس یا عوام کی حاکمیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ تو بانی چیئرمین پر صرف بات کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز پر بات نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے انہوں نے بہت سارے مواقع جو ہیں ضائع کیے ہیں, ترامیم سے پہلے بھی, ڈسکشن میں بھی, کہ بہت سارے ایشوز جہاں انہیں ریلیف مل بھی سکتا تھا, انہوں نے وہ موقع ضائع کیا جو ان کی ایک صرف ون نوٹ گردان ہے اپنے بانی چیئرمین کے بارے میں. تو یہ رہے گی. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر, ہم تیار ہیں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کا نیا روزگار پیدا کرنے کے لیے, اگر ان کے پاس کوئی نیا منصوبہ ہے, ہم تیار ہیں. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اگلے انتخابات کو بہتر بنانا ہے اور اس کو اور پروسیجر کو سمپلیفائی کرنا ہے یا اس کو ٹائٹ کرنا ہے, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. لیکن گورننس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ صرف اپنے جو بالکل ایک شارٹ ٹرم سیاسی فائدہ ہے اور خود غرض اقتدار کی جو ہوس ہے اس پہ محدود ہے. نہیں, آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو پاکستان کا سیاسی استحکام بھی ان مذاکرات یا مفاہمت کے نتیجے میں نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ وہیں خوش ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ خوش ہیں, اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا بغیر مذاکرات, بغیر مفاہمت, بغیر سیاسی استحکام کے. جی دیکھیں نا, سیاسی اپوزیشن کی موجودگی تو عدم استحکام نہیں ہے. جی, وہ اپنی بات کریں اور کھل کر کریں. ان کے پاس موقع تھا کہ وہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, ویسے 27ویں ترمیم تھی, وہ کھل کر بات کرتے, اپنی طویل گفتگو کرتے, بتاتے ہمیں کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم تھی ان کی نظر میں غلط ہیں. لیکن ان کا جو سارا فوکس ہے وہ تو انتشار اور بلوے پر ہے کہ یہ شور ڈالو اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, واک آؤٹ کر جاؤ, حصہ نہ بنو, جس کی وجہ سے جو ان کی دونوں ذمہ داری کہ ان کو پاس خیبر پختونخوا میں عوام نے ان کو حکومت کی ذمہ داری دی ہے, وہ اس سے بھی مفرور ہیں, اور جہاں اپوزیشن کی ذمہ داری دی ہے اس سے بھی مفرور ہے, اور صرف انتشار اور بلوے پر انحصار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ جو بات سوال تھا ان کا اصل میں, کہ کیا واقعی آپ کی اطلاع کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ درجہ حرارت نیچے لایا جائے؟ جی, میرے نظر میں تو صرف یہ قیاس آرائیاں ہیں, اور درجہ حرارت نیچے آ سکتا ہے اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھے کہ انہیں ووٹ کے ساتھ صرف بڑکیں مارنے کی اور دھمکیاں دینے کی اور صوبے کے باہر جا کر دوسرے صوبے کی جیل کے باہر رات گزارنے کا مینڈیٹ نہیں ہے.
وہاں 4.5 کروڑ پاکستانی میرے بھائی اور بہنیں رہتے ہیں. ان کی زندگیاں بہتر کرنے کا مینڈیٹ ہے. ان کو صحت، تعلیم، امن و امان، دہشت گردی سے بچاؤ، انفراسٹرکچر کی تعمیر، اس کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ اس پر فوکس کرنا شروع کر دیں گے اور وہاں کہیں بھی وہ وفاق کا تعاون مانگیں گے تو ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اچھا، آپ چونکہ ایک پارلیمانی تجربہ آپ کا ہے اور آپ کے خاندان کا، آپ کے والد بھی ماشاءاللہ طویل عرصہ سیاست میں اور پارلیمنٹ میں رہے، یہ فرمائیں کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نہ قومی اسمبلی میں نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کا، نہ سینٹ میں ہو رہا ہے، جبکہ 70 سے زائد ارکان قومی اسمبلی میں اور وہاں بھی 18-19 ارکان لکھ کے دے چکے ہیں. تو یہ مناسب ہے اور اس طرح سے اسمبلی کا بغیر لیڈر آف دی اپوزیشن کے چلنا اچھی علامت ہے؟ جی نہیں، میری تو توقع یہی ہے کہ دونوں صاحبان جو کہ مجھ سے بھی زیادہ تجربہ کار ہیں پارلیمان کے، ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ جو اگر وہاں ایک اپوزیشن کی واضح اکثریت نے کسی کو نامزد کیا ہے تو اس کو وہ بہت جلد نوٹیفائی کر دیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. جو قومی اسمبلی میں محبود خانہ چکزئی ہیں، ان سے بھی ہماری یہی توقع ہے کہ وہ اس اپوزیشن کی سیاست کو آئین اور قانون کے دھارے میں لا کر اس کا نیا آغاز کریں گے، بجائے یہ کہ ہم یہی سنتے رہیں کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو ہماری. صحیح ہے. خرم صاحب، کے پی کے میں کیا گورنر راج کی ضرورت ہے جو اس وقت حالات ہیں؟ جی 2-3 معاملات ہیں جس پر ہمیں بہت سنجیدہ سوچنا ہے کہ کیا جو دہشت گردی کا چیلنج ہے اس وقت کے پی میں وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ آج آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے کچھ گفتگو کی ہے، کیا اس دہشت گردی کے لیول کو ہم لامحدود وقت کے لیے برداشت کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ایک دن وانا کے کیڈٹ کالج پر حملہ ہو جائے، ایک دن 12 سپاہی شہید ہو جائیں، ایک دن 3 سپاہی شہید ہو جائیں، ایک دن اسسٹنٹ کمشنر شہید ہو جائے، ایک دن جو ہے بنو جیل پر حملہ ہو جائے؟ کیا اس کو لامحدود طریقے سے چلایا جا سکتا ہے؟ تو اگر تو یہی ڈسکشن مین ہونی ہے کہ اگر تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ان کو ووٹوں کے ساتھ اس صوبے میں رہنے والوں کی زندگی کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ملی ہے اور وہ دہشت گردی میں پوری طرح تعاون کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنر راج کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ اسی طرح رکاوٹیں ڈالتے جائیں گے آپریشن میں، اور مثلا انہوں نے جرگہ کیا تھا، میں ایک سٹیپ یہ ہے کہ اسی طرح کے جرگے کے ذریعے جو 12 اضلاع اس وقت جو سرحدی اضلاع ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ پورے ملک کو دکھائیں کہ ہم جرگے کے ذریعے ایک ضلع ہم نے آزاد کرا لیا دہشت گردوں کی عملداری سے. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ فارمولہ جو ہے دہشت گردی سے لڑنے کا، یہ کامیاب ہے. تو پھر ظاہر گورنر راج نہیں لگے گا، کیونکہ وہ خرم صاحب یہ جو وہ اس روش پر قائم رہتے ہیں کہ جناب ہم نے لڑنا بھی نہیں ہے اور ہم نے جو ہے وہ جو دوسرا راستہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم نے کوئی پیش رفت بھی نہیں کرنی، تو پھر معاملات آج اس طرح چلیں، ہم نیج پہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بھیانک نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا ایک بہت سیریس چیلنج موجود ہے. اور یہ پورا سوال اس لیے اٹھا ہے کہ ہم آج سے 10-12 سال پہلے یہ پورا تجربہ کر چکے ہیں کہ اگر اس آگ کو وہیں نہ روکا گیا تو پھر ہم سب کے گھروں تک آئے گی. اچھا خرم صاحب، یہ جو جرگے بات کے ہیں، اس جرگے میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی، گورنر بھی شامل تھے، باقی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں. جرگے نے کچھ نکات مرتب کیے، وفاق کے حوالے کیے. گلہ یہ ہے، اور اب یہ گلہ صرف سہیل خان آفریدی کو نہیں ہے، باقی لوگوں کو بھی ہونا چاہیے اور ہے، کہ وفاق نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی، دیکھنے کا گوارا نہیں کیا کہ وہاں کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کیا تجاویز مرتب ہوئی ہیں اور ان تجاویز سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. جی تو یہ جو تمام تجاویز ہیں اہم ہیں، ان میں کچھ وزن ہے. وہ پھر محترم وزیر اعلیٰ نے اپنی ایک سگنل دینا ہے، ایک ظاہر کرنا ہے
کہ وہ اس ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے وہ امریکہ کے کونسل جنرل سے ملنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ وفاق میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دہشت گردوں کی جو اس وقت وہاں شورش جاری ہے اس سے براہ راست اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن دوسرے صوبے کی جیل کے باہر جا کر رات گزارنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ اپنی ترجیحات کا تعین درست کر لیں تو وہ تمام ایجنڈا جو ہے کچھ جو ڈیولپمنٹس ہیں باہر بھی ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے صوبے میں کم از کم صوبے کی سطح پہ اپنی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کیا. اب جمعرات کو NFC کی میٹنگ ہے تو اس میں بھی اعلان کیا کہ وہ شرکت کریں گے اور اس سے پہلے انہوں نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمانی ان کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی اور اس کے بعد وہ ایک صوبے کا ایک کنسنسس بلڈ کر کے ایک موقف سامنے لا رہے ہیں جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے. اگر یہ اپروچ ان کی بدل رہی ہے، اس بدلتی اپروچ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں مذاکرات کا، اب اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا جلدی ریئیکٹ کرنا چاہیے ان پازیٹیو وے فیڈریشن کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی؟ جی تو اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ جو گفتگو ہو رہی ہے گورنر راج کی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از فوکسنگ مائنڈ سم ویئر. کہیں نہ کہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ایک خاص حد سے آگے چلا گیا ہے. عدم تعاون اور مستقل وفاق پر چڑھ دوڑنے کی دھمکیوں کی وجہ سے تو ان کو پیچھے ہٹ کر جو ذمہ داری ہے، بہت اچھی بات ہے اگر وہ NFC میں ان کا جو اصل ذمہ داری ہے اپنے صوبے میں رہنے والوں کی نمائندگی کرنے کی، وہ تشریف لائیں. اور اگر وہ NFC میں آتے ہیں اور ان گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو NFC وہ فورم ہو سکتا ہے جس کے ذریعے پھر دوسرے دروازے بھی کھلیں گے. درست بات. بالکل صحیح. اچھا، اب آپ کی ایک ماہر معیشت کے طور پر بھی ایک شہرت ہے. یہ فرمایا IMF نے ایک رپورٹ مرتب کی حکومت پاکستان کے کہنا پر، ڈائگنوز کیا کہ مسائل کیا ہیں. اس میں کرپشن کو ایک اہم فیکٹر قرار دیا کہ اس کی وجہ سے کرپشن کو چونکہ رولنگ ایلیٹ کی سرپرستی حاصل ہے، طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، تو اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام ہونی چاہیے. انہوں نے نیب کی مثال بھی دی کہ 5300 ارب روپے ریکور ہوا لیکن وہ کہاں گیا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو پہلے ہمارے ہاں یہ انکار کیا جاتا تھا کہ نہیں جی کرپشن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ایک اہم فیکٹر ہے جو گورننس نہیں ہو رہی اور معاملات درست نہیں ہو رہے معاشی؟ جی وہ اہم فیکٹر ہے لیکن میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ وہ بڑا فیکٹر نہیں ہے. بڑا فیکٹر یہ ہے جو کہ ہم سب جو لوگ جو مختلف جماعتوں کے رکن ہیں اور پالیسی ساز حلقوں میں رہے ہیں کہ پاکستان کی جو حاکمیت کے انداز ہیں، چاہے وہ وفاق ہے، صوبہ ہے، ایون ہمارے ضلعوں اور تحصیلوں تک، وہ اب متروک ہو چکا ہے 21ویں صدی میں. اور اس پر بڑی سیریسلی غور کرنا ہے کہ ہمیں کیا اسی ماڈل کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. کیونکہ اسی رپورٹ میں جو سب سے بڑی چیز لکھی گئی ہے انہوں نے کہا جی اگر آپ ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں گے تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی کا عمل جو ہے وہ پھر ایک بدلے ہوئے حاکمیت کے انداز کا تقاضا کر رہا ہے. سزا اور جزا کے بغیر خرم صاحب ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی؟ یہ تو ایک بنیادی سوال ہے. نہیں، وہ سزا اور جزا بھی ایک اس کا حصہ ہے لیکن مینلی اگر یہ حکومتیں، اور یہ پنجاب میں اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، دوسرے صوبوں میں، کہ اگر ہم سب مل کر، اور یہ بھی ایک پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ جو حکومت کے سارے معاملات ہیں ان کو ریگولرلی اگر ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے آپ ڈیٹا شیئر کرنا شروع کریں. اس میں ایک مثال ہے، میں بہت عرصے سے اس پر کام کر رہا ہوں کہ اگر صرف یہی ڈیٹا پبلش ہو جائے کہ پاکستان کا ہر ضلع 1 کلومیٹر سڑک کتنے میں بناتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تبدیلی آئے گی. کیونکہ پھر سوال اٹھیں گے کہ اگر ایک جو ضلع ہے وہ سڑک 1 کلومیٹر سڑک یا وفاق کتنے میں بناتا ہے اور صوبے کتنے میں بناتے ہیں، تو یہ از خود ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ پش کرے گی بہتر گورننس کے لیے. خرم صاحب، یہ آزاد میڈیا اور آزاد طاقتور عدلیہ کے بغیر ٹرانسپیرنسی لائی جا سکتی ہے؟ جہاں ہینڈ پیکڈ کورٹس ہوں اور میڈیا پابندیوں کا شکار ہو، وہاں ٹرانسپیرنسی کس طرح آئے گی؟ کس طرح پتہ چلے گا لوگوں کو کہ یہ ایسا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے،
گورننس کے معاملات میں کوئی قدغن نہیں ہے. میڈیا پہ اگر کئی کوئی ریسٹرکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگوں کی ذاتی زندگیاں اور ریاست کا جو تمسخر ہے وہ نہ اڑایا جائے. ادروائز آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اور سب نے بہت اس کو جلی ہیڈ لائنز کے ساتھ چھاپا ہے اور اس کے اوپر انالیسز ہو رہے ہیں. اس طرح گورننس ریلیٹڈ کوئی بھی جو ایشوز ہیں یا اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں, اس پر کھل کر بات ہو بھی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے مزید. صحیح ہے. اچھا, پی آئی اے کی نجکاری بارے آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 23 دسمبر کو یہ نجکاری ہو رہی ہے اور اس کو ٹی وی پہ براہ راست دکھایا جائے گا. تو آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے. ایک سوچ یہ بھی موجود تھی سال ڈیڑھ پہلے کہ پی آئی اے کو اتنا اس کی شکل بنا لی جائے کہ خریدنے والے کو اس میں کوئی وہ لوکریٹو لگے. تو پی آئی اے کیا اب اس نہج پہ آ گیا ہے کہ نجکاری کے لیے بالخصوص بین الاقوامی جو بڈرز ہیں وہ انٹرسٹ شو کریں گے؟ جی, کوشش ہمیں یہی کرنی ہے اور یہ بہت واضح ہے. مجھے اس پہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کے ریاستی نظام میں وہ مہارت موجود نہیں ہے, پروفیشنل مہارت جس کے ذریعے ہم ایسٹس کی کریکٹ ویلیویشن کر کے انہیں دنیا تک لے جا سکیں. اسی لیے ہمیں بار بار جو ہے وہ بین الاقوامی جو فرمز ہیں وہ ہم ہائر کرتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی فرمز جو ہیں اکاؤنٹنگ کی ان کی ایک بین الاقوامی ساکھ بھی موجود ہے اور ان کے نمبرز پر اعتبار ہے. تو لہٰذا اس کو اگر اسی طرح ٹرانسپیرنسی کے ذریعے اور انٹرنیشنل ایکسپرٹیز کے ذریعے پاکستان کے ایسٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور اگر ان کی ویلیو ہماری جو ہے ہمارے ذہن میں بہت سارے ایک میں یہ کہوں گا کہ خوش فہمیاں ہیں اپنے ایسٹس کے بارے میں, تو ان کو ہمیں بے لاگ طریقے سے اگر اس کا انالیسس کر کے ایسٹ ویلیویشن کی سامنے رکھیں گے تو دنیا سے انٹرسٹ آئے گا. اور مثلا پی آئی اے ہے, اس کے بہت سارے بین الاقوامی ایسٹس ہیں جن کی اگر کریکٹ ویلیویشن ہوگی تو اس میں دنیا انٹرسٹ لے گی. نہیں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2.25 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے, پی آئی اے ایک ادارے کی نہیں ہو سکی نجکاری, کئی اور ادارے ہیں جن کی کرنی ہے اور ان کا بوجھ حکومت اٹھا رہی ہے, ریاست اٹھا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اگر اسی سست رفتاری سے جاری رہا تو کیا یہ فائدہ مند ہوگا ملک کے لیے؟ جی, اور اس میں سست رفتاری تو اب نہیں چلے گی, کیونکہ معیشت کے معاملے میں بھی جس طرح میں نے کہا حاکمیت تھی, اس کا حصہ ہے کہ ہماری جو معاشی حاکمیت ہے, اکنامک گورننس ہے, وہ بھی مکمل طور پر متروک ہو چکی ہے. اور مجھے اللہ نے موقع دیا کابینہ میں بھی اور بہت سارے ایسے فورم سے بیٹھنے کا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں بہت ساری خوش فہمیاں ہیں اپنے ایسٹس کی ویلیویشن کے بارے میں. ہمارے ذہن میں وہ محاورے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں جی فیملی سلور نہیں بیچنا چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اگرچہ ان سب نجکاری کی ہیومن کاسٹ بھی ہے, لیکن جو اصل ایشو ہے کہ ہمیں اس 25 کروڑ کی قوم کے اوپر جو ہم نے ایک بے جا اور ناحق بوجھ ڈالے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے اس کو آزاد کرنا ہے. اور اس کے اندر جو اگر دوسری کاسٹ ہیں تو کھل کر شفافیت کے ساتھ, دیکھیے ایک تو شفافیت ہے نا کہ اس کو دکھایا جائے گا, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ وزراء آ کر پارلیمان میں اور سینٹ میں آ کر کھل کر اس پر بات کریں کہ جی کیسے ویلیویشن ہوئی ہے, یہ کیسے کام, اور یہ وجہ ہے, بجائے یہ کہ اس کو ہم مکمل طور پر جو ہے وہ جذباتی گفتگو پر چھوڑ دیں اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. دیکھنا یہ پی آئی اے کی نجکاری میں پتہ یہ چلا کہ ہماری جذباتی اپروچ ہے یا ایک خواب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کہا 84 ارب اور اگلوں نے 10 ارب روپے کی وہ بیڈنگ دی, تو یہ کیوں ہے اور کب ختم ہوگی؟ ہم تیل اور گیس کے حوالے سے ہو, معدنیات کے حوالے سے ہو, اپنے جو ایسٹس ہیں, ادارے ہیں جن کو ہم نے نجکاری, ہمیشہ خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں اور ہمیشہ اوور ویلیو ان کو کرتے ہیں. تو یہ کب ختم ہوگی, کیوں ہے, کیوں, وجہ کیا ہے اس سوچ کی؟ جی وجہ یہی ہے کہ لو ویلیویشن کی, یہ بھی میں ایک تلخ حقیقت ہے بھول کر کہہ دیتا ہوں, لو ویلیویشن کی ذمہ داری کوئی اٹھانا نہیں چاہتا ٹھیک وزیر اعظم کے سامنے یا وزراء کے سامنے, تو لہٰذا وہ ہمیشہ ایک خوش کن تصویر پیش کر دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ سارے معاملے کو جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی سے اٹھا کر
इंटरनेशनल वैल्यूएशन पर ले जाया जाए। और इस तरह मैंने कहा, इसको एक्सप्लेन करना है कि हम जिस खुशफहमियों का शिकार हैं, दुनिया उस नजर से पाकिस्तान को नहीं देखती, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये नुकसानात जो हमारे जहन में एक खुशकुन तस्वीर है, नुकसान बर्दाश्त कर कर ये सोच जानते बूझते हुए कि अगरचे हमारे ख्वाब जो हैं वो बिखरेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हक में ये है कि ये काम करके हम आगे बढ़ें ताकि अपनी अगली नस्ल के लिए नया रोजगार पैदा कर सकें। जी ठीक। अब आखिर में मेरा ख्याल किर्गिज़िया के सदर हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो इसके बारे में कुछ हमें ब्रीफ करें। $100 मिलियन क्या किन शोबों में ये $100 मिलियन बाहमी तिजारत हो सकती है खुर्रम साहब? जी, इस वक्त तो देखिए बहुत बड़ी जो ट्रांसफर है वो पाकिस्तान से फॉरेन एक्सचेंज की होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ इस वक्त मेडिकल में हैं, और वो तकरीबन उनकी तादाद 2 साल पहले जब मुझे भी मौका मिला था जाने का तो वो तकरीबन 10,000 के करीब थी, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। तो लिहाजा इस वक्त तो यही जो है पाकिस्तान से ही ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो तीनों हैं जिन्हें हम स्टैंड्स कहते हैं जी, किर्गिज़स्तान है, ताजिकिस्तान है, ये इनकी रुकावट असल में तो अफगानिस्तान के अंदर इंतशार है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती और सिक्योरिटी के साथ तजारत नहीं हो सकती, तब तक ये रुकावट रहेगी। और जो किर्गिज़स्तान है उसके साथ तो बराह रास्त को इस तरह एसेट्स की और उनके पास भी कम ही कोई चीजों के ज़खायर हैं। तो इस सेंट्रल एशिया में जो 2 ममालिक हैं जिनके पास तेल और गैस नोटेबल मौजूद है, वो कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। उनके साथ हमारे इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी तब तक पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा जब तक हम अफगानिस्तान का मामला जो है वो किसी करवट नहीं बैठता। कजाकिस्तान के साथ चाइना के जरिए एक प्रपोजल है, उसके ऊपर जरूर मुझे तवक्को है कि हुकूमत काम करेगी कि चाइना के जरिए वहां एक रूट बनता है, काशगर के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं, लैंड रूट है। अदरवाइज तो जब तक अफगानिस्तान का मामला इस तरह खड़ा रहेगा तो तजारत में रुकावट ही रहेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तम आपके वक्त का। इरशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ख़त्म कर दी गई है, सलमान अकरम राजा को इख्तियारात दे दिए गए हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप है उसमें बहस चल रही है। ज़ाहिर पुराने लोग भी हैं, सियासी लोग भी हैं, और टेक्नोक्रेट जो हैं वो हावी हो रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा ये सियासी कमेटी ख़त्म करने का? और सलमान अकरम राजा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो तनकीद करती रही है। आलिया हमज़ा साहिबा के साथ उनके जो मामलात रहे वो सब आपके सामने हैं। अभी रिसेंटली मिशाल यूसुफजई साहिबा से मुतालिक उनके जो राय है वो आपके सामने है। ये हाउस इन ऑर्डर होगा या डिसऑर्डर बढ़ेगा? देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि सलमान अकरम राजा की ज़ात, सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़, सलमान अकरम राजा का तर्ज़ अमल पार्टी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि जो शिकायत है सलमान अकरम राजा लोगों से कि वो एक उसूली बात करते हैं, बड़ी क्लियर वो अल्फाज चबाए बग़ैर बात करते हैं, जो हमारे यहाँ एक सियासी लोगों का रवैया है कि जी बात ऐसे की जाए कि जो है बाग़बान भी खुश रहे, राज़ी रहे, सयाद भी, शिकार भी राज़ी और शिकारी भी राज़ी। वो अल्फाज चबाए बग़ैर बात करते हैं, और उनकी जो प्रोफेशनलिज़म है या प्रोफेशनल कैपेसिटी है उस पर भी कोई एतराज़ नहीं कर सकता। एक तो है ये मामला, लेकिन दूसरा मामला है कि सियासी कमेटी को ख़त्म करके एक शख्स को इख्तियारात देना मेरे नज़दीक ये कोई मुस्तहसन फ़ैसला नहीं है। देखिए, मुशावरत जितना ज़्यादा लोगों से होगी, बहुत ज़्यादा लोगों से कहा गया है कि आप कमेटी बनाएं जी। अब वो अपनी मर्ज़ी से कमेटी ज़ाहिर बनाएंगे। पहले जो कमेटी बनी थी वो भी, इसका मतलब है कि पहले जो कमेटी बनाई गई थी वो सोच समझ कर नहीं बनाई गई थी। हाँ, ये हुआ है कि कुछ लोग उस कमेटी से अब जिनको सज़ाएँ हो गई, जो लोग मंजर आम पर नहीं है, वो उनकी इनपुट शामिल नहीं है। आप सियासी कमेटी बरकरार रखते हुए उसमें कुछ लोगों का इजाफा कर सकते हैं। जब आप उस सियासी कमेटी को तोड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों की हौसला शिकनी होती है, और फिर ये सवाल उठता है कि क्या फ़र्द वाहिद जो है वो जो सियासी कमेटी बनाएगा वो किस कदर इत्मीनान बख्श होगी, किस कदर ज़हीन लोगों पर मुश्तमिल होगी, किस कदर उसूल पसंद लोगों पर मुश्तमिल होगी, किस कदर ऐसे लोग होंगे जो पार्टी की जो नैरेटिव है, उस बयानिया है, उसका बोझ उठा सकें।
پھر سوالات تو ہوں گے نا جی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مشاورت کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے. اور سیاستدان جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر ٹیکنوکریٹ سے بہتر ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک بیماری ایک طویل عرصے تک رہی ہے، اب تو خیر وہ جو تھا تھوڑا سا بخار اترا ہے، کبھی کبھی بات پھر بھی ہو جاتی ہے کہ ٹیکنوکریٹ جو جتنا نقصان اس ملک کو ٹیکنوکریٹس نے پہنچایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدان نے. بیرسٹر گوہر صاحب کا سٹیٹس کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر سیاستدان ہے نا، وہ کوئی ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہے. نہیں، بطور چیئرمین پی ٹی چیئرمین تو ہیں، وہ چیئرمینی سے تو نہیں ہٹایا گیا. میں یہ نہیں بات کر رہا کہ وہ ٹیکنوکریٹ ہیں یا سیاستدان ہیں. بطور چیئرمین پی ٹی آئی وہ تو ہیں، ان کو تو نہیں ہٹایا گیا نا. نہیں، یہ اختیار تو ان کو بھی دیا جا سکتا تھا کہ بیرسٹر جو چیئرمین ہیں وہ جا کے یہ فیصلہ کریں. سیکریٹری جنرل جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا آئین بھی آئین کی برخلاف آیا. یہ نظم و ضبط کے معاملات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ہمیشہ سیکریٹری جنرل ہی کرتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن میرا اعتراض جو اس بات پہ ہے کہ آپ ایک کمیٹی ختم کرتے ہیں اور عدم اعتماد کرتے ہیں تو اس کی یا تو وجوہات سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میں جو بات کر رہا تھا ٹیکنوکریٹ کی کہ سیاستدان جیسے بھی ہیں انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا، اپنی تمام تر غلطیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود. ٹیکنوکریٹ کا ایک تو کوئی حساب نہیں ہے. نہیں، ٹیکنوکریٹ کا ایک جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ بے پیندے کے لوٹے ہوتے ہیں. وہ ہر حکومت میں فٹ ہو جاتے ہیں. سوشلسٹ حکومت ہے تو وہ سوشلسٹ بن جاتے ہیں. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو تھے وہ سوشلسٹ تھے، ضیاء الحق کے ساتھ وہ شامل ہو گئے جناب، وہ رائٹسٹ بن گئے، رائٹسٹ اور بڑے نمازی پرہیزگار مسلمان بن گئے. وہ نواز شریف کے ساتھ بھی فٹ ہو جاتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی فٹ ہو جاتے ہیں، زرداری کے ساتھ بھی. کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رائے بھی بدلتی رہتی ہے. ایک دن وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں سسٹم جو ہے بڑا وہ ہے، اور اگلی دفعہ بالکل اس کے برعکس وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا ان کا سٹیک نہیں ہوتا. زیادہ تر تو ماشاءاللہ ہمارے ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ پاکستان میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے اپنے ٹارگیٹس اینڈ آبجیکٹیوز وہ ہوتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی یورپ، کوئی کہیں جا کے بیٹھا ہوتا ہے. ان کو جہاں سے بھی اچھے آفر ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں آرام سے. جو یہاں بھی میں سلمان اکرم راجہ کی ذات نہیں ہے، وہ میں نہیں ٹارگیٹ کر رہا، یا ان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ پاکستان میں رہے ہیں، پاکستان میں رہیں گے. لیکن اوورآل جو ٹیکنوکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، جس آدمی کا اس ملک کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ مفاد نہیں جڑا ہوا اور وہ اپنے آپ کو بالاتر اس سے سمجھتا ہے، اس کو، یعنی ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں، یہ جو تھے حفیظ شیخ وزیر خزانہ بنتے ہیں، آتے ہیں، جس دن ختم ہوتی ہے دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ جناب ملک سے بات. شوکت عزیز صاحب سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ نہیں، اور بہت وزیر اعظم اس ملک کا اس کے بعد میرے خیال آئے نہیں ہے شاید. اب خدا کے بندے اس ملک میں رہو تو صحیح نا. نہیں رہنا تو کیا، اس کے بعد شاید آئے بھی نہیں. صاحب آئے جس دن جناب وزارت عظمیٰ ختم ہوئی، تیسرے دن پتہ چلا بریف کیس اٹھایا چلے گئے. بہت ساری مثالیں یہاں موجود ہیں. تو اس لیے خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ صرف مشاورت کی حد تک مناسب ہیں. سیاسی پارٹی کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں، اور سیاستدانوں کی مشاورت جو ہوتی ہے، سیاستدانوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہ عوام کی نبض کو بھی جانتے ہیں، حالات کی نبض پر بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے جی، اور وہ گرمی سردی برداشت کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. ٹیکنوکریٹ کے بس کی بات نہیں. درست بات ہے. شاہ صاحب، نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں جو ممبران اسمبلی گئے ان کو بھی میر جعفر قرار دے دیا. وہ اب کہتے ہیں جی ہمیں پارلیمانی کمیٹی نے کہا تھا، پارٹی نے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ نامزدگیاں انہوں نے بھیجی. اب یہ تو پارٹی کا عہدیدار ہی اس کا جواب دے سکتا ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی وضاحتیں خود پیش کر رہے ہیں اور وہ پارلیمانی پارٹی کو ڈال رہے ہیں. پارٹی کا مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ مذاکرات کی راہ بھی ہموار کرنا چاہتے ہیں. سیاسی اور ٹیکنوکریٹ اس پہ اصولی بات ہم کر سکتے ہیں. باقی پارٹی کے جو افیئرز ہیں، ارکان اسمبلی کے بارے میں کیا رائے ہے ان کے لیڈر کی، یہ تو وہ جانے. اچھا، صحیح ہے.
ہمارا کیا کام ہے اس سے؟ اب آج جو سہیل آفریدی صاحب نے گفتگو کی ہے جو سول سرونٹس اور پولیس کے دربار سے، اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم لڑیں گے اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور یہ بات وفاق بھی کرتا ہے، پاکستان کی ریاست کے ادارے بھی کرتے ہیں، تو کیا سہیل آفریدی کے کنڈکٹ میں کچھ دہشت گردی کے بابت بہتری آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مہینہ ہوا ہوگا. تو ایک مہینے میں اس کا کنڈکٹ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں؟ جس آدمی کو ایک مہینہ اقتدار میں آئے ہوئے ایک مشکل ترین صوبہ جو ہے، 2 صوبے بلوچستان اور کے پی کے اس وقت سب سے مشکل صوبے تو یہی ہیں نا، جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، دہشت گردی ہے اور بیرون ملک دہشت گردی وہاں وہ کر رہی ہے، تو وہاں ایک مہینے میں تو ہم کوئی ججمنٹ کسی کے بارے میں دیکھیے ایک جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا، آلدو جو سیکورٹی دہشت گردی کے ایشو پر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی ورکر کسی کنفیوژن کا شکار ہے. صرف جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ طریقہ کار پر ہوتا ہے کہ اس دہشت گردی سے نمٹنے کا بہتر، مناسب، پائیدار طریقہ کیا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا کہ یہ دہشت گردی جاری رہنی چاہیے. دہشت گرد جو ہیں وہ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا نا. تو اختلاف رائے جو ہے اس بات پہ، اور اس میں کسی ایک فریق کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اور نہ وہ کر سکتا ہے کہ جی میرے پاس ہی اس کا حل موجود ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے. یہ مل جل کر اس عفریت سے نمٹنے کی ضرورت ہے جی، اور جتنے سٹیک ہولڈر ہیں وہ جب تک مل جل کر اس بارے میں یکسو نہیں ہوں گے، اس کے خاتمے کے حوالے سے ان کی ایفرٹ جو ہے ملی جلی نہیں ہوگی، اس وقت تک مشکل ہو جائے گا. نہیں، میرا جو سوال ہے، یہ ملنے جلنے والا سلسلہ سہیل آفریدی کا جو برتاؤ ہے، اسے لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان کا بظاہر میل جول کا؟ کیونکہ دیکھیں ایک سنکرنائزیشن آ رہی ہے نا، مہینہ پہلے تک تو پی ٹی آئی کہتی تھی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. جو جرگہ ہوا اس سے تو معلوم ہوا یہ کام پہلے تو کسی نے نہیں کیا نا. جی، وفاقی حکومت نے بھی یہ کام تو نہیں کیا. یہ کام ایک ایسے وزیر اعلیٰ نے کیا جس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. سیاست میں بھی وہ نو وارد ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ 5 سال، 7 سال، 10 سال، بس اس سے زیادہ نہیں. ایک ایسے صوبے میں جہاں محاذ آرائی ہے، تلخی ہے، گورنر راج کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں اس وزیر اعلیٰ کے بننے میں ہزاروں رکاوٹیں تھیں، وہ وزیر اعلیٰ اگر گورنر کو، ساری سیاسی جماعتوں کو، اس کے بعد مشران کو، جتنے سٹیک ہولڈر ملا ٹھیک ہے بٹھا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپروچ جو ہے وہ درست ہے. اپروچ اس کی درست ہے، پارٹی روایت سے مختلف ہے. ماضی میں تو پی ٹی آئی ایسا نہیں کرتی رہی. اب این ایف سی پہ بھی انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مشاورت کر کے وہ اسلام آباد جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ صوبے کا موقف جو ہے وہ صوبے کا موقف پیش کرنے جا رہے ہیں، پارٹی کا یا صرف حکومت کا موقف پیش کرنے نہیں جا رہے. جی صحیح ہے، صحیح ہے. تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، این ایف سی کے بارے میں 2 جو آ رہا ہیں وہ بڑی غالب ہیں. جب صوبوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں گورننس کے ایشوز ہیں، ابھی حالیہ جو دیکھا جائے کراچی کا افسوسناک واقعہ، بڑی اذیتناک فوٹیج ہے جو آج ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ والدین کے سامنے آنکھ جھپکنے میں ان کا بچہ اس مین ہول میں گرتا ہے. شاید اتنی دیر میں ہتھیلی سے ریت نہیں سرکتی جتنی دیر میں وہ بچہ گر گیا. اسی طرح دیگر صوبوں کی بات کریں، کے پی کے میں بھی گورننس کے ایشوز ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. تو صوبے کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق سے وہ معاوضہ یا وہ گرانٹس نہیں آ رہی جس کا طے تھا، جبکہ وفاق یہ کہتا ہے کہ ہم اتنا پیسہ صوبوں کو دے دیتے ہیں کہ ہم خود کنگال ہو جاتے ہیں اور زیادہ ذمہ داری ہم پہ پڑ جاتی ہے. اب کے پی کے کا ایک اپنا کلیم ہے، وہ کہتے ہیں جو ضم شدہ اضلاع ہیں اس کی مد میں جو ہمارا حصہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھا ہے، اس لیے وہاں پہ ان کا ایک جو حکومتی مشینری اور سٹرکچر وغیرہ بلڈ نہیں ہو سکا ہے. این ایف سی جو کل ممکنہ طور پہ ظاہر ہے میٹنگ ہونی ہے، پھر سی سی آئی کے بھی معاملات چلنے ہیں، یہ صرف ڈیبیٹ رہے گی، پوائنٹ سکورنگ رہے گی، یا کوئی سنجیدہ اپروچ کے ساتھ کوئی اس کا کنکریٹ ایک حل یا فارمولا ترتیب دیا جائے گا؟
عباس صاحب سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے صوبے بہت اچھے چل رہے تھے یا وفاق بہت اچھا چل رہا تھا؟ بنیادی اپروچ ہی غلط ہے. آپ کرپشن کو ایشو نمبر 1 مانتے نہیں ہیں، احتساب کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے، اور آپ پرفارمنس چاہتے ہیں، آپ کیپیسٹی بلڈنگ چاہتے ہیں. بھائی نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا سفارشی کلچر ختم نہیں ہوتا، جب تک آپ کرپشن پر زیرو ٹالرنس مرکز اور صوبوں کی نہیں ہوتی، جب آپ منصفانہ انداز میں، غیر جانبدارانہ انداز میں بلا تفریق احتساب نہیں کرتے، چھوٹے کا بڑے کا، ایس ایچ او سے لے کر آئی جی کا، پٹواری سے لے کر سیکٹری کا، اور صوبائی اسمبلی کے ممبر سے یا کونسلر سے لے کر وزیر اعظم کا احتساب نہیں کرتے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وسائل مرکز کے پاس آ جائیں گے. مرکز نے کون سے گول کھلائے ہیں جی؟ جب 2010 سے پہلے بھی تو یہ سارے اخراجات تھے نا، یہ سارے محکمے مرکز کے پاس تھے، سارے وسائل بھی مرکز کے پاس تھے، اور اخراجات بھی تھے، تو اس وقت بھی قرضوں کی معیشت NFC تھی. کے تو احتساب کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ارشاد صاحب. نہیں، اور کون سے احتساب کا طریقہ ہے؟ ایک آپ نے ادارہ بنایا میاں نواز شریف صاحب، جس پر فخر کرتے تھے کہ میں نے نیب کا ادارہ بنایا ہے. وہ نیب کا ادارہ پہلے دن سے ہی استعمال ہوا سیاسی مخالفین کے بازو مروڑنے کے لیے. وہ احتساب الرحمان صاحب جو تھے، جو کچھ کر رہے تھے، اور جو سیف الرحمان صاحب، ہاں وہ سیف الرحمان احتساب نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی والے کہتے تھے ارشاد صاحب. تو وہ جو کچھ کر رہے تھے کہ جج کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اتنی سزا دے دیں، وہ احتساب ہو رہا تھا. جو پرویز مشرف سب سے بڑا دعویٰ کر کے آیا تھا، میں نے جنرل امجد کو لگا دیا، ایماندار آدمی، احتساب ہوا. بلا تفریق احتساب اگر آپ نہیں کریں گے، کرپشن کو آپ کسی بھی سطح پر برداشت کریں گے، تو آپ وسائل مرکز کو دے دیں، صوبوں کو دے دیں، تباہی ہوں گے، بربادی ہوگی. ایشو ہے یہ کہ جو وسائل ہوتے ہیں صوبے استعمال نہیں کرتے. نہیں، اب کیا کریں؟ اب نیب کی جگہ نیا ادارہ بنایا جائے. کراچی کے پاس وسائل کی کمی ہے. تو یہ جو ہر روز ہم اموات کا سنتے ہیں، یہ گٹر ایک ابل رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے آپ نے میونسپل کمیٹی کے الگ ملازمین ہیں، اور باقی جو ادارے ہیں شہری، افسوس کی بات یہ ہے کہ واٹر بورڈ کے پاس اس علاقے کی ڈرائنگ ہی نہیں ہے کہ یہ مین ہول کدھر جا رہا ہے. یہ جو تجاوزات ہیں، یہ راتوں رات خود بخود قائم ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ تجاوزات قائم کرنے والے جو ہیں وہ چھومنتر ہو جاتے ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے، سب ملی بھگت سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے NFC ایوارڈ میں رد و بدل اگر ضروری ہے، قومی ضرورت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ توقع نہ کریں کہ اس کے بعد جو ہے دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ایشو یہاں پاکستان اس وقت برباد ہونا شروع ہوا، ایک ہم اس طرح جا رہے تھے جب آپ نے یہ MNAs MPAs کو فنڈ دینا شروع کیے. 1985 تک ہم یوں جا رہے تھے. ایسا ہی تھا. درمیان میں ایک دور آیا، جناب بھٹو صاحب نے جو لگایا، بریک لگایا، تو اس میں بھی تو کرپشن انوالو تھی نا. کہ انہوں نے جب نجکاری کی، اور نجکاری کرنے کے بعد اپنے ناتجربہ کار سیاسی کارکنوں کے حوالے انڈسٹری کی، تو اس کے بعد وہ کرپشن کا دروازہ کھلا. ترقیاتی فنڈز ان کے تھرو خرچ ہونا شروع ہوئے. وہ جو آپ نے پیپلز ورکس پروگرام تھا، اور وہ اس کی نگرانی کے لیے جو آپ نے کمیٹیاں بنائیں اور اس میں سیاسی ورکر کو رکھا، تو وہاں سے کرپشن کا آغاز ہوا. معیار جو گرا، آپ بلڈنگز آج سے 100 سال 50 سال پہلے کی بلڈنگز کا حال دیکھیں جی، اور گزشتہ 40 سال میں بننے والی بلڈنگز کا حال دیکھیں، آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا. تو کرپشن انوالو ہے نا. صحیح ہے. 150 سال کے 100 سال پہلے کے پول چل رہے ہیں. اچھا صاحب، ایک اور 20 سال 25 سال پہلے والے پول جو ہیں، ایک سیلاب آتا ہے وہ بہہ جاتے ہیں. کرپشن ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. لیکن NFC کے نام پہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، دیکھیں اگر ہم KP کی بات کریں نا، KP جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ ہمارے فنڈز نہیں دے رہے،
تو دیں کیوں نہ دیں؟ وفاق کہتا ہے آپ کی جو لائبلٹیز ہیں بجلی کے ضمن میں وہ آپ نہیں پوری کر رہے. نہیں دیکھیں نا بجلی کے ضمن میں دیکھیں بجلی چوری دوسرے بجلی معاملات چوری جو ہے اس کی روک تھام اس ادارے کا کام ادارے ہے نے جو جو اس کو لوکل چلا مشینری رہا کے ہے. ذریعے کرنی ہوتی ہے نا ارشاد صاحب. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ضلع کی مشینری نے جو پولیس ہے یا انتظامیہ ہے یہ انکار کیا ہو کہ جناب وہ جو لوگ بل نہیں دے رہے آپ ان کی بجلی بند کر رہے ہیں وہ شور مچاتے ہیں تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے؟ بھائی بات یہ ہے سیدھی سیدھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہاں جا کے وزیر اعلیٰ خود گریڈ اسٹیشن آن کر دیتا تھا. وہ ان کا ایک موقف ہے نا اس پہ کہ جی آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو یا اقدام ہو یا ایکشن ہو وہ منصفانہ بنیاد پر ہونا چاہیے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ لائن لاسز جو ہیں یہ جو جعلی بل ڈالے جاتے ہیں یہ جو کسی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بجلی زیادہ خرچ کر رہے ہیں بل کم دے رہے ہیں یہ کوئی جو لیسکو ہے گیسکو ہے پیسکو ہے جو بھی ان کی کوئی ذمہ داری بھی ہے یا اس میں وہ انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ ہے کے پی کے میں تو یہ مسئلہ ہوا. یہ بجلی حیدرآباد چوری سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. سکھر اور حیدرآباد میں کیا ہے بجلی چوری. تو بجلی چوری کون کرواتا ہے چوری؟ بجلی تو وہاں ملتان ہے نا ملتان بھی اس میں شامل ہے نا ملتان بھی اس میں شامل ہے. وہاں کون ہے؟ وہاں تو کے پی کی حکومت نہیں میں ہے. کے پی حکومت کی میں بات جو کر بات نہیں رہا مشینری کی کلیم کی بات کر رہا انتظامی ہوں. مشینری کی بات بھی درست نہیں ہے. اسی کے پی کے میں یہ ایبٹ آباد مردان بھی ہیں. مردان سب سے جو ہمیں ایک بریف کیا تھا انہوں نے راشد لنگریال جب تھے اس کے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مردان میں جو ہے وہ 100% ریکوری بہت اعلیٰ ہے. یہ ایبٹ آباد اور یہ ہری پور کے علاقے میں بھی یہ ہے وہ بھی اسی صوبے میں ہے نا. اس کا مطلب ہے وہاں کی صوبے کی مشینری جو ہے اگر وہاں وہ ریکوری میں مدد دے رہی ہے تو وہاں کیوں نہیں دے رہی؟ جو چیز کرنے کی ہے کہ جو ادارہ جس کام پر مامور ہے پہلے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جی وہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے یا نہیں. یہ بلیم گیم جو ہے نا یہاں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. بھائی ایک ہی صوبے میں ایک علاقے میں بہترین ریکوری ہے دوسرے میں کیوں نہیں ہے؟ صحیح ہے. اس کے 100 اسباب بیان کر دیے جاتے ہیں بھئی وہ اسباب وہاں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.